تعلیم جو اسلامک پرسپیکٹو میں ہے وہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، اس کا گول کیا ہے اور اس کے ریزلٹس کیا ہے۔ تو معاشرہ افراد کے باہم رہن سہن کو اور باہم مل کر زندگی گزارنے کو معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں۔ جہاں کے لوگ مل جل کر جو ہے وہ زندگی کو بسر کرتے ہیں وہ سوسائٹی کہلاتی ہے۔ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ جس شیلٹر کے تحت ہوتا ہے وہی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ مسلمانوں کا ہے تو پھر وہ قرآن و سنت کے شیلٹر کے تحت زندگی گزاریں گے، اور اگر معاشرہ مغرب کا ہے، یورپ کا ہے، تو پھر وہ جس کے تحت زندگی گزاریں گے وہ اینٹی اسلام ہوگا۔ ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے۔ یہ معاشرہ تبھی پنپ پائے گا کہ جب قرآن و سنت کے شیلٹر کے تحت ہی اسے رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے قرآن و سنت کے شیلٹر کو چھوڑ دیا اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے یورپ کی فکر کو قبول کر لیا، تو پھر یہ معاشرہ پنپ نہیں پائے گا۔ اس وقت میرے آپ کے معاشرے کا المیہ تو یہی ہے کہ ہم جینا تو مسلمان بن کے نہیں چاہتے، لیکن مرنا مسلمان بن کے ہی چاہتے ہیں۔ زندگی بھر جہاد کی بات بھی نہیں سنتے اور موت شہادت کی چاہتے ہیں۔ اور عجیب کیفیات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو سورس آف نالج ہے تعلیم کا، جس سے معاشرہ پنپتا ہے، اگر ماڈرن ایجوکیشن میں چلے جائیں تو صرف وہ ایک اسلامیات کی کتاب اور جو قرآن مجید فرقان حمید گھر میں پڑا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اسے سمجھ کر پڑھنے کا بھی موقع میسر نہیں آتا۔ فرد اور معاشرے کا جو باہمی تعلق ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور کیا ہے وہ؟ تو فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق بھی اسی شیلٹر کے تحت بنتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فرد کا انڈیویجولی اور اس کا معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اگر اسلامی معاشرہ ہے تو اسلام کے تحت بنے گا تو غرضوں اور مفادات اور سیلف انٹرسٹ سے پاک ہوگا، اور اگر وہ اسلامی شیلٹر کے تحت نہیں رہے گا تو پھر فرد کا فرد کے ساتھ تعلق ہو یا فرد کا معاشرے کے ساتھ تعلق ہو، وہ سیلف انٹرسٹ کا شکار ہو جائے گا، خود غرضی آ جائے گی۔ آج میں اور آپ اس پہلو پر پریشان تو ضرور ہیں کہ ہمارا معاشرہ خود غرض ہو گیا ہے۔ معاشرہ نہیں، افراد خود غرض ہو گئے، اور یہ افراد کی خود غرضی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلامی ویلیوز کو، اسلامی اقدار کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ فرد اور معاشرے کی جو باہم تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت کا تعلق اینٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینٹوں، پتھر، ان میٹیریلز کے بغیر عمارت نہیں بنتی، اور جیسا میٹیریل ہوگا ویسی ہی عمارت ہوگی۔ اگر میٹیریل ہلکا ہے، کمزور ہے، تو عمارت بھی کمزور ہوگی، اور اگر میٹیریل اچھا ہے تو عمارت بھی اچھی ہوگی۔ معاشرہ وہ عمارت ہے اور افراد ہم سارے اس کی اینٹیں ہیں۔ اگر یہ اینٹیں کچی ہوئیں تو عمارت بھی کچی، اور اگر یہ اینٹیں پکی ہوئیں تو عمارت بھی پکی۔ کسی معاشرے کے کچے اور پکے ہونے کا، کہ اس کی اینٹیں کچی ہیں یا پکی ہیں، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کیسے آپ جان سکتے ہیں؟ تو اس کا سٹینڈرڈ اس معاشرے کے بچے ہیں، نئی نسل ہے، نیکسٹ جنریشن ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی گفتار کیسی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیسا ہے۔ اگر وہ صاف ستھرا ہو، شائستہ ہو، اچھا ہو، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے اور اس عمارت کی جو اینٹیں ہیں وہ مضبوط ہیں، تو معاشرہ اور عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اور اگر وہ اینٹیں کمزور ہو گئیں اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے، تو پھر اس سے جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں فوری فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمارت اچانک گر جائے گی، یہ مستحکم بنیادوں پر موجود نہیں ہے۔ اس معاشرے کی بہتری میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے افراد کی تربیت میں، ان بچوں کی تربیت میں، وہ سب سے پہلا کردار خود والدین کا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمیں زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور زندگی کے سارے لوازمات، نیسیسری آف لائف، وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی ان ساری عطاؤں کا ذریعہ اس عالمی اسباب میں ہمارے والدین بنتے ہیں۔ یہ وہ پائپ لائن ہے
کہ جس سے گزر کر یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں. اگر یہ پائپ لائن صاف ہوئی تو پیچھے سے آنے والا پانی آگے بھی صاف جائے گا، اور اگر یہ پائپ لائن خدا نخواستہ گندی ہو گئی تو آگے صاف پانی کی توقع رکھنا یہ عبث ہوگا. تو اس پائپ لائن کو صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ خود ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اولاد بھی برداشت کا مظاہرہ کرے گی. اگر ماں باپ آنیسٹ ہیں، دیانتدار ہیں، تو اولاد بھی دیانتدار ہوگی. اگر ماں باپ رشتوں کی رسپیکٹ جانتے ہیں تو اولاد بھی جانے گی. اگر ماں باپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو خواہ وہ قرآنک ہوں یا سنہ کے ہوں یا کسی وطن کے ہوں ان کو فالو کریں گے تو اولاد بھی انہیں فالو ہی کرے گی. اگر آپ ایک مسلمان معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہماری بنیاد بھی اسلام ہی ہوگا، قرآن و سنت ہی ہوگی. اگر ہم نے قرآن و سنت کو اور اسلام کے تحت اپنی زندگی کو گزارا تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا. اور اگر ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور کسی اور کی تقلید میں چلے گئے تو یہ معاشرہ لفظوں میں تو اسلامی ہو سکتا ہے لیکن عمل میں ایسا نہیں ہوگا. جناب حنا کی صاحبزادی اور جناب زکریا علیہ السلام کی زوجہ کی بانجی جناب مریم سلام اللہ علیہا، یہ حضرت زکریا کی کفالت میں ہے. ایک دن جناب زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جو ان کا بینکر تھا وہاں آئے. تو جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. ان بے موسمی پھلوں کو دیکھا تو آپ انتہائی متاثر ہوئے. یہ متاثر ہونا اس وجہ سے بہت ضروری تھا کہ چونکہ تربیت آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے. اس اثر کو فوری قبول کیا کہ یا اللہ میری تربیت سے تو نے مریم کو قبول بھی فرمایا ہے اور یہ مقام بھی عطا فرما دیا ہے. بے موسمی پھل دیکھے انتہائی متاثر ہوئے تو اپنی ذات کی طرف توجہ کی کہ میری عمر بھی کثیر ہو چکی ہے اور بظاہراً میرے پاس اولاد موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً اس مقام پر کھڑے ہو کے عرض کر دی. عرض کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ کی انعام والے مقامات ہوتے ہیں ان انعامات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی چاہیے. دوسرا یہ پتہ چلا کہ اولاد کی نعمت، اس کی دعا انبیاء کی سنت ٹھہری. پھر اولاد کی نعمت میں جو دعا ہے وہ دعا بھی صالحیت کی دعا ہے کہ صالحیت کی دعا کرے، ذریۃ طیبہ. جب آپ نے دعا کی، ابھی دعا کر کے ہاتھ چہرے پر لگا ہی رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا. قبولیت دعا ہوئی. ارشاد ربانی ہے، فرشتہ وہ آتا ہے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے. اجابت ہوئی اور یحییٰ جیسے صالح بیٹے کی خوشخبری ہوئی. اب یہ اولاد، یہ جو جناب زکریا علیہ السلام کو ملی، اس کے بارے میں دوسری جگہ ذکر ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے، اس کی طرف توجہ کیجئے. اب یہ توجہ کیا ہے؟ اس توجہ کے تحت علماء فرماتے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرو. اسی تناظر میں پھر علماء نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیے عطا سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. عالمی اسباب میں ہماری بقا کا ذریعہ ہماری اولاد ہے. عالمی اسباب میں اولاد کو جو کچھ ملے گا اس کا ذریعہ خود والدین ہے. یہ باہم لازم و ملزوم ہے اور ان دونوں کا تعلق اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقی رہے گا تو یہ معاشرہ اچھی اقدار پر پنپ جائے گا، اور اگر ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقی نہ رہا تو پھر معاشرہ اچھی اقدار پر باقی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے یہ ذمہ داری ٹھہرائی ماں باپ کی
کہ یہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ساری عطاؤں کا ذریعہ ہیں، تو ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بقا کو دوام مل جائے، انہیں اچھی یادوں کے ساتھ دنیا و آخرت میں یاد رکھا جائے، تو پھر انہیں اپنی اولاد کی تربیت اچھا کرنی ہے۔ اگر انہوں نے اچھا نہ کیا تو نہ صرف دنیا میں جو ریٹرن ملے گا وہ ریٹرن اچھا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی اس کا ریٹرن اچھا نہیں ملے گا۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اولاد کا ایک تمنا اولاد کی اس وجہ سے کرتا ہے کہ میرا نام باقی رہے۔ اس نام کو کیا باقی رکھ کے کرنا ہے جو نام اچھائی سے ہی باقی نہ رہے؟ تو یہ اچھائی سے کب باقی نہیں رہے گا؟ جب اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی ہو۔ اچھی نہ کی ہو، لوگ اولاد کو تو برا کہتے ہی ہیں، ساتھ کہتے ہیں اچھے ماں باپ کا بیٹا نہیں لگتا۔ اور اگر بیٹا اچھے ماں باپ کا ہو تو پھر کام تو اولاد کرتی ہے، لیکن سیلوٹ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ماں باپ کو ہی ملتا ہے، اور آخرت میں انعام بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اگر اولاد اسماعیل جیسی ہو اور قربانی دینے کے لیے آ جائے اور یہ کہے افعل ما شئت، افعل ما، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ وہ کر گزریے، تو پھر قیامت تک جناب ابراہیم علیہ السلام کو سلامی پیش ہو رہی ہے تو سبب جناب اسماعیل ہی بن رہے ہیں۔ آج جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی تبندگی کا ایک ذریعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بنتے ہیں کہ یہ خوبصورت تربیت جو استحکام بخشتی ہے، جو قرار بخشتی ہے، وہ تربیت جناب سیدنا امام حسن و حسین کی جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے، اور ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسی تربیت کے نور پر جب علماء نے بات کی تو علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں والدین کی صالحیت کا کردار بہت عمل دخل رکھتا ہے۔ اگر والدین صالح نہیں ہوں گے تو اولاد سے صالحیت کی توقع رکھنا یہ عبث ہوگا۔ اس تناظر میں اگر ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کریں تو ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ٹربیوٹ ان کی ذات کو بعد میں ہوگا، ان کی ماں اور باپ کو پہلے ہوگا۔ یہ صالحیت کا نور کہاں سے پنپا ہے کہ وہ جناب ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کیفیات کیا ہے کہ وہ ایک نہر کے کنارے ہیں اور بھوک ستاتی ہے۔ جب بھوک نے ستایا تو چلتے چلتے نہر کے کنارے پر ایک سیب آیا، بھوک غالب ہوئی، سیب کا ایک بائٹ لیا، بائٹ لینے کی دیر تھی کہ دل میں خیال آ گیا، ابو صالح یہ جو سیب کا ایک بائٹ تو نے لیا ہے یہ سیب تو تیرا تھا ہی نہیں، اچھا یہ حرام بھی نہیں، یہ مشکوک ہے، یعنی شک ہے اس کے اندر۔ تو فوراً کہا اب کیا کروں؟ کہا اس کے دو ہی حل ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس جو مالک ہے اسے تلاش کرو۔ اب مالک کی تلاش میں نہر کے کنارے کنارے چلتے ہیں، طویل سفر کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سیب کے درخت کی شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا۔ وہاں پوچھا مالک کون ہے؟ مالک تک پہنچے تو نام ہے عبداللہ صومعی، اور جا کے مالک سے کہنے لگے مالک یہ سیب ہے، یہ میرے ہاتھ میں آیا، میں نے اس کو لے لیا، مجھے لگتا ہے آپ کے باغ کا ہے۔ تو مالک فوراً پہچان گئے یہ میرے ہی باغ کا ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا سیب اجازت کے بغیر کھایا ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری آپ کی کیفیت کیا ہے؟ پتہ ہے میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مال جائز نہیں ہے، لیکن سینہ زوری بھی میں ہی دکھاتا ہوں، تو پھر توقع رکھنا کہ سینہ زوری دکھاؤں اور میری اولاد سینہ زور نہ ہو۔ جو کسی کے گھر کو آگ لگاتا ہے ایک وقت آتا ہے اپنے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور جو اپنا گھر سنوارتا ہے پھر اس کا پھل دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ جناب عبداللہ صومی سمجھ گئے کہ یہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، نیک تینت لگتا ہے، فرمایا ایسے معافی نہیں ملے گی، تجھے عاجز بن کر میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اور 8 سال کی مدت تک اس کی رکھوالی کی، اور پھر جب 8 سال پورے ہوئے تو کہا اب دوسری شرط ہے، میری بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی، اور بیٹی کے بارے میں سن لو، وہ بیٹی آنکھوں کے اعتبار سے بینا نہیں ہے، کان کے اعتبار سے وہ سماعت غیر سے محروم ہے، اور اس کے قلب اور اس کے شعور کی کیفیات وہ اس زمانے سے بالکل جدا گانا ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے
ظاہر ہے کوئی پیچھے تربیت موجود ہوگی کہ ایک سیب کی بائٹ کی معافی پر اپنی پوری زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے، چونکہ ایمان مطلوب و مقصود تھا۔ ذرا دیکھیں فرد کیسے بنتا ہے، اور فرد جب اسلامی شیلٹر کے نیچے آتا ہے تو وہ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرد سے جب افراد پیدا کرتا ہے، ان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ سومئی کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں۔ نکاح مسنونہ کے بعد جب حجلہ عروسی میں پہنچتے ہیں تو وہاں استقبال خوبصورت ترین خاتون کرتی ہے، نظروں کی بینا ہے، سلام کہتے ہیں تو جواب آتا ہے تو حیران رہ گئے، الٹے قدموں واپس پلٹے، شاید کہیں اور آ گیا ہوں۔ آ کے عبداللہ سومئی سے کہا، جو اوصاف آپ نے خاتون کے ذکر کیے تھے وہ اوصاف تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں نے جو اپنی بیٹی کے اوصاف ذکر کیے تھے وہ حق تھے، آج تک اس کی نگاہ نے کسی غیر کو دیکھا نہیں ہے، کسی غیر کی بات کو سنا نہیں ہے، اور اس کے دل اور شعور کی کیفیات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف کی بات نہ کبھی دل میں کھٹکی ہے، نہ شعور میں کبھی خیال آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ یہ فرد، ایک فرد وہ ہے جو ابو صالح ہے اور دوسری طرف ام الخیر ہے، جب یہ ماں اور باپ ملتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ زمانے کو عبد القادر عطا فرماتا ہے، پھر عبد القادر ملتا ہے۔ تو گویا بنیاد اس معاشرے کے استحکام کے لیے اس فرد صالح کی ہے، اور فرد صالح کی صالحیت کے اندر جو کردار ہے وہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ آج بھی جو جدید دنیا ہے، آپ اپنا مخالف ترین اسرائیل کو سمجھتے ہیں اور ہم اسے ایک ناجائز ریاست کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن وہ سائنس کی اس دنیا میں قدم رکھتے ہوئے ان چیزوں کو کتنا قریب سے جا کے دیکھتا ہے کہ اسلامک ویلیوز کو انہوں نے قبول کر لیا۔ مشرق میں ہمیں مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام چیدہ چیدہ نظر آتا ہے، اور مغرب میں مسلمان تو نہیں لیکن اسلام کی ویلیوز بہت نظر آتی ہیں، انہوں نے اسلامی ویلیوز کو قبول کیا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر جب کوئی ماں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو دین اس کے لیے یہ فارمولہ طے پاتا ہے کہ اس کو نور کے اندر رکھا جائے، اس کو پازیٹیوٹی کے اندر رکھا جائے، جہاں کا نیریٹو نیگیٹو ہو وہاں اس کا جانا ممنوع ہے، اس کے ساتھ بات کی جائے تو مثبت، اس کو ٹیکنیک سکھائی جائیں، اور جتنی مثبت چیزیں اس کے اندر آپ ٹرانسفر کریں گے وہ ساری چیزیں بچے کی طرف آئیں گی۔ ارے یہ بات تو اسلام صدیوں پہلے کر چکا۔ عبد القادر جب پیدا ہوتے ہیں اور ماں جب قاری صاحب کے پاس لے کے جاتی ہیں، قاری صاحب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرواتے ہیں، اور شروع کروانے کے بعد جب پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ تو بیٹا کہتا ہے الحمد سے نہیں، میں تو 18ویں پارے سے پڑھوں گا۔ استاذ پوچھتا ہے یہ پہلے 17 کدھر گئے؟ کہا ماں کے شکم سے یاد کر کے آیا ہوں۔ چونکہ صالحیت کا وہ نور اسپرچلی اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کی طرف منتقل کرتا ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اگر کوئی صاحب نظر ہو تو دیکھ کے بتاتا ہے یہ جو پیشانی پہ نور چمک رہا ہے یہ ماں کی صالحیت اور باپ کی صالحیت کا نور چمک رہا ہے، اور اس کی زبان سے جو چاشنی آتی ہے، پھر یہی فرد جب پنپتا ہے تو پھر وہ معاشرے کو کس طرح صاف کرتا ہے کہ ماں تربیت یہ کر رہی ہے، بیٹا تجھے تعلیم کے لیے قربان کر رہی ہوں، اور یہ تیرے درہم ہے، انہیں اپنے سلوکے کے اندر سی لے، لیکن ایک ماں کی بات یاد رکھ لینا، جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو راستے میں روک لیتے ہیں اور روکنے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے، تلاشی کے باوجود بھی ملتا نہیں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا بات ان کے ہیڈ تک پہنچتی ہے، وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے لیکن پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بتاتا ہوں ہے کہاں۔ پھر بتایا، کاٹا تو وہ درہم حاصل کر لیے، اور کرنے کے بعد کہا بیٹا لوگ تو جھوٹ بول لیتے ہیں، تو بھی جھوٹ بول لیتا نا؟ کہنے لگا بول تو لیتا لیکن ماں کی تربیت نہیں بولنے دیتی نا، ماں نے کہہ کے بھیجا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا تو ماں کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو میں نے تو خالق سے عہد کیا ہوا ہے، میں اس کے لیے کیوں کچھ قربان نہیں کر سکتا؟ تو پھر ہوا کیا؟ دل کی دنیا بدلی،
جب بدلی تو وہ جو پہلے معاشرے کے اندر تعفن پھیلاتا تھا اب معاشرے کے امن کا گہوارہ بن گیا ہے۔ تو دیکھیے ایک فرد کی تربیت ہوئی، صالحیت کا نور فرد سے فرد کی طرف منتقل ہوا، اور پھر فرد سے افراد کی طرف منتقل ہوا، اور پھر افراد کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ جو معاشرہ جب پنپتا ہے تو پھر اس میں سلطان نور الدین زنگی بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر نور الدین زنگی آئے تو پھر یہ کہنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود چل کے جاتا ہے اور بیت المقدس کو آزاد کروا کے آ جاتا ہے۔ تو یہ بنیاد کیا ہے؟ صالحیت کا نور۔ مجھے اور آپ کو اس پہلو پر ضرور توجہ کرنی ہے کہ اس وقت میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ جو گھٹن ہے اور یہ جو اولاد کے اندر دوریاں بھی موجود ہیں، اور نت نئے انداز سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جمعی اعتبار سے نہ اولاد کے اندر آنیسٹی موجود ہے، نہ ٹالرنس موجود ہے، نہ ان کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے حسن کے جلووں کو اپنے جسم پر طاری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کے لیے ماں باپ کو خود اپنی طرف دیکھنا ہوگا۔ کہیں ہم نے بھی تو ڈس رسپیکٹ کو اپنی عادت تو نہیں بنا لیا، کہیں ہم نے بھی دیانت کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں ہم بھی عدم برداشت کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرا رویہ میرے باپ آپ سے تھا تو کل ریئیکشن کے طور پر وہی رویہ میری اولاد کا میرے ساتھ ہوگا۔ اپنی خواہش پر میں یہی چاہتا تھا، یا خواہش پوری کر دو یا میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، تو پھر کل ایک وقت آئے گا اولاد بھی کہے گی یا خواہش پوری کرو یا مجھے چھوڑ دو۔ تو نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ فرد کی تربیت کی درستگی کے نہ ہونے کا، اور فرد کی تربیت اگر درست ہو جائے گی تو افراد ٹھیک ہو جائیں گے، افراد ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرے اچھے ہو جائیں گے۔